اللہ وہ ہستی ہے جو آپ کے دل میں آنے والے خیالات کو زبان کی نوک پر آنے سے پہلے جانتا ہے۔ لعن اللہ کی لعنت کس پر؟ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کرتا۔ یہ مراد فکر دو وجہ ہے، ایک انسان کو وادی شرک میں لے گئے اور ایک ان شیاطین کو راضی کر لیا گیا، ان جنات کو راضی کر لیا گیا جو جنات شرک کرنے کی وجہ سے اس مشرکین کے غلام بنے ہوئے ہیں، اس کے خادم بنے ہوئے ہیں، وہ راضی ہو گئے اور وہ تکلیف انہیں ہٹا ڈالے ہیں۔ آپ کہتے ہیں تو جادو اثر نہیں کرتا، جادو جو ہوتا ہی نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں امام الانبیاء امام کائنات سے بڑھ کر واحد کون ہوگا؟ کیا میرے آقا پہ جادو نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم؟ بیماریاں، نظر، جادو، جنات، وجہ کیا ہے؟ اذکار سے دور ہو گئے، دعائیں بھلا دی، وہ آداب نبی بھلا دیے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين۔ آج جب معاشرے پہ نگاہ دوڑائی جاتی ہے تو ہر طرف پریشانیاں، تکلیفیں، غم اور دکھ کا دور دورہ ہے۔ گھروں کو دیکھ لیں، بیماریوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہر گھر کے اندر کسی سے حال پوچھ لیں، کہیں جادو کی شکایت ملے گی، کہیں جنات کی شکایت ملے گی، کہیں تعویذ گنڈے کا چکر ملے گا۔ ہر بندہ ہی دکھی ہے، لیکن اس حالت میں بھی ہماری کیفیت افراط و تفریط والی بن چکی ہے۔ معاشرے کا ایک طبقہ وہ ہے جس نے جن جادو کو ہوا بنا کر اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے۔ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی وہ بہت کچھ کا شکار ہیں۔ کوئی عامل ان کو دیکھ کر کہہ بھی دے کہ آپ پر کچھ نہیں ہے، کہتے انہوں پتہ نہیں لگا، میں تے بہت بیمار بندہ، اسے پتہ نہیں لگا۔ اپنے اوپر ایک بھوت سوار کیا ہوا ہے، اس نے کچھ کر دیا ہوگا، اس نے کچھ کر دیا ہوگا، اس نے کچھ کھلا دیا ہوگا، اس نے کچھ پلا دیا ہوگا، وہ آیا تھا پھونک مار کے گیا تھا، وہ آیا تھا وہ یوں کر کے گیا تھا۔ اب وہ بالکل نارمل ہیں، ٹھیک ہیں، آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اپنے اوپر ان چیزوں کو مسلط کر کے اب وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ بنگالی بابا، فلاں عامل بابا، فلاں کاٹ پلٹ کا ماہر، وہ کالے پیلے علم کا ماہر، ان کے دروازوں پہ جاتے ہیں، ان کی خاک چھانتے ہیں اور ہمیشہ اپنے آپ کو بیماروں کی سر فہرست میں رکھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بیماریاں موجود ہیں معاشرے کے اندر، یہ تکلیفیں موجود ہیں معاشرے کے اندر، لیکن اس کو اتنی بڑی چیز سمجھ کے اپنی قوتوں کو توڑ کر اس کو اپنے اوپر غالب کر لینا اور اس سے چھٹکارا پانے کے لیے ہر حرام کام کرنے کے لیے تیار ہو جانا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟
کہ آپ کا رب اور آپ کا اس سے رشتہ اگر وہ قوی ہے، اگر اس کے اندر طاقت ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ جس کا رشتہ اپنے رب سے جڑا ہوا ہوتا ہے، کوئی چیز اس کا کچھ بگاڑ۔ یہ اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن بنیادی شرط کیا ہے؟ یہ اثر انداز ہوتے کب ہیں؟ جب اللہ کا اذن ہو۔ اللہ کی اجازت کے بغیر نہ جادو، نہ جنات، نہ شیاطین، ان کا کوئی عمل دخل انسان کی زندگی میں نہیں ہو سکتا۔ لوٹنا اپنے آپ کی طرف ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق کیسا ہے، دعا مانگتے ہوئے ہماری دعا کے اندر قوت کیسی ہے۔ اب تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ جب تک کوئی لمبے چلے نہ کیے جائیں، کوئی لمبی پڑھائی نہ کی جائے، دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ کوئی وظیفہ بتاؤ خاص، 2 گھنٹے بیٹھ کے وہ وظیفہ کرے اور پھر دعا قبول ہو۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے کہا تھا، ان کے ایک علاقے کا ذمہ دار بناتے ہوئے، بھیجتے ہوئے، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس کے اور عرش کے درمیان کوئی رکاوٹ۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر چیلوں کے، بغیر وظیفوں کے، بغیر لمبی چوڑی پڑھائی کے، اسم اعظم کے وظیفے کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی، میں سوال کرتا ہوں صرف ذہنوں کے اندر پڑی ہوئی ان الجھنوں کو ہٹانے کے لیے، مظلوم کون سا چلا کرتا ہے کہ اس کی دعا جا کے عرش سے ٹکراتی ہے؟ دعا اصل میں کیفیت کا نام ہے۔ دل کی حضوری، دماغ کی حضوری، زبان کی ساتھ جو الفاظ ادا کیے جائیں، اگر وہ اثر رکھتے ہوں، اگر وہ دل کی گہرائیوں سے نکلے ہوں، تو اگر آپ صرف دعا نہ بھی کریں، یا اللہ، اللہم، یا رب، سچے دل سے کہیں، اللہ وہ ہستی ہے جو آپ کے دل میں آنے والے خیالات کو زبان کی نوک پر آنے سے پہلے جانتا ہے۔ وہاں دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر سچے دل سے اس کیفیت کے ساتھ صرف اپنے رب کو پکار لیا جائے تو رب جانتا ہے اس وقت میرے بندے کی کیا حاجت ہے، اس وقت میرے بندے کی کیا مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، اور رب صرف اس کی پکار پر اپنے بندے کی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ لیکن جن کا ایمان کمزور ہے، اللہ سے تعلق اور رشتہ کمزور ہے، ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے ہر مسئلے میں، کہیں کاروبار میں تھوڑی سی تنگی ہوئی، ضرور نالارنے کو طویل کرائے نے، بیٹی کے رشتے 1-2 آ کر کے بندش ہو گئی، لگتا ہے کوئی پکی بندش کروائی ہے، فلانے کو رشتہ نہیں دیا تھا نا وہ۔ اب اس چکر میں بجائے وہ اللہ والوں کی طرف لوٹے، اللہ کے کلام کی طرف لوٹے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سکھائی ہوئی دعاؤں کی طرف لوٹے، یا خود رات کو اٹھ کر 2 رکعتیں پڑھ کے اپنے رب کو رو کر منائیں، وہ بابوں کے اور بزرگوں کی اور پیروں کے اور مزاروں کے چلے کاٹنے، ان کے چکر لگانے شروع کر دیتے ہیں، اور مزارات پر بیٹھے ہوئے دین، ایمان، عزت کے ڈاکو سب سے پہلے اس کے ایمان پہ حملہ کرتے ہیں۔ آپ کی بیٹی بیمار ہے، آپ کا بچہ بیمار ہے، آپ کے کاروبار میں بندش ہے، آپ کے رشتوں میں بندش ہے، آپ کے فلاں مسائل ہیں، یہ حل ہوں گے اگر آپ فلاں بابا جی کے مزار پہ حاضری دے کر آؤ گے، فلاں بابا کے مزار پہ چادر چڑھا کر آؤ گے، فلاں قبر پہ جا کے آپ جانور کی نیاز دے کر آؤ گے، فلاں بابا جی کو سلام کر کے آؤ گے۔ جب اللہ سے رشتہ ٹوٹا، مردوں سے رشتہ جڑا، ڈھیریوں پہ آپ گئے، قبروں پہ چادریں چڑھائی، دیے جلائے، جانوروں کی نیازیں دی، معنی یہ کہ ایمان کی دولت سے آپ خالی ہو گئے۔ آپ تو چلے تھے جادو جنات کا علاج کرنے، نظر بد کا علاج کرنے، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ ایمان کی دولت سے محروم ہو کے جہنم کے ایندھن بننے والے لوگوں میں شمار ہوگی آپ کا۔ ہاں جی، آپ ٹھیک تو ہو جاتے ہیں وہاں جا کر، اس ٹھیک کے پیچھے بھی کہانی کیا ہے کہ شیطان انسان کو تکلیف دیتا ہے، شیطان کو اتنی قوت ملی ہے، اسی لیے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا اپنے صحابہ کو، جب اللہ کا کلام پڑھو تو اس سے پہلے کیا کہا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیوں؟ تاکہ اس خالق و مالک کی پناہ میں چلے جاؤ، اس مردود سے، یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہ سکے، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ۔
ان مزارات پہ جانے کے بعد عقیدے کی خرابی کی جو شیطانی پلاننگ ہے وہ پوری ہو گئی. شیطان اپنے ہاتھ کو ہٹا لیتا ہے، اس تکلیف کو دینے سے بعد آ جاتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ فلاں بابا جی کے مزار پہ جو گیڑے مارے تھے نا، اس سے ہمارا مسئلہ ٹھیک ہوا ہے. کچھ پیر و فقیر جو شرک اور کفر کے دھندے چلا کر بیٹھے ہیں، وہ ایسے مریضوں کو حکم کیا دیتے ہیں؟ کالا سیاہ بکرا وہ آپ کو بابا جی کے مزار پہ لا کے ذبح کرنا پڑے گا. وہ کالا سیاہ بکرا بابے کے نام پہ نہیں ہوتا، کالی دیوی کے نام پہ ہوتا. یہ کالا مرغا کیوں مانگ رہے ہو، یہ کالا بکرا کیوں مانگ رہے؟ اور کچھ کہیں گے جی فلاں قبرستان میں جائیے، ایک بکرا ذبح کر کے رات کو 2 بجے وہاں چھپائیے. اس میں بھی 2 کہانیاں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ذبح کر کے جنات کے لیے پھینکا جاتا ہے، وہ جنات کو راضی کرنے کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں. تو غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے پر آپ ویسے ہی اللہ کی لعنت کے حقدار بن گئے. مولا علی نے فرمایا تھا رضی اللہ عنہ وارضا، لعن اللہ کی لعنت کس پر؟ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کرتا ہے. اور اگر دوسری شکل بھی دیکھی جائے، قبرستان سے عشاء کے بعد گزرتے ہوئے بھی کئی بندوں کو حوصلہ نہیں ہوتا، اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ رات کو 2 بجے آپ نے کالا بکرا وہاں ذبح کر کے رکھ کے آنا ہے، تو کہتا ہے مولوی صاحب 20,000 کا بکرا ہے، 5,000 اوپر لے لو، یہ کام خود کر لینا، میرے کو نہیں ہوتا، میں راتی 2 بجے اتوں نہیں ٹپ سکتا. تو مولوی نہ بکرا دیتا ہے نہ مرغی دیتا ہے، وہ 25,000 لے کے جیب میں تگڑ مال ہوتا ہے. تو مزارات کے یہ چکر انسان کو وادی شرک میں لے جاتے ہیں. کہیں جنات کے نام پہ ذبح، کہیں قبروں پہ چادریں، کہیں دیکھا نہیں اپنے تعویذ دینے والا بھی تعویذ دے کر آخر میں کیا کہتا ہے؟ 1.25 روپے کا تیل فلاں بابے کی ڈھیری میں ڈالنا نہ بھولنا. یہ کیا ہے؟ غیر اللہ کی نیاز دلوا کر آپ کو وادی شرک میں داخل کیا جا رہا ہے. تو یہ مزارات کے چکر 2 وجہ ہے. ایک تو انسان کو وادی شرک میں لے گئے، اور ایک ان شیاطین کو راضی کر لیا گیا، ان جنات کو راضی کر لیا گیا جو جنات شرک کرنے کی وجہ سے اس مشرک پیر کے غلام بنے ہوئے ہیں، اس کے خادم بنے ہوئے ہیں. وہ راضی ہو گئے اور وہ تکلیف کی انگلی ہٹا لیتے ہیں. جب انسان ان جادوگروں کا شکار ہو کر دنیا میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان کی دولت، اس سے محروم ہو جاتا ہے، تو پھر یہ نہ سمجھیے کہ بریک لگ گئی. شیطان کے چیلوں کی بریک نہیں لگتی. وہ ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کے بعد دوسرا وار عزت پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، عزت کو تار تار کرتے ہیں. اور یہاں میں یہ جملہ علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں، دلائل کی روشنی میں کہتا ہوں، اللہ کی قسم، غیرت صرف مومن کے دل میں ہوتی ہے، مشرک کے دل میں نہیں ہوتی. میرے ایک دوست نے مجھے خود یہ اپنا ذاتی واقعہ سنایا. کہا میرے ایک پڑوسی تھے، میرا بچپن کا دوست تھا، ہمارے گھر کی دیواریں اکٹھی ملی ہوئی تھی. مجھے اللہ نے توحید کی سمجھ دے دی، اور وہ ڈھیریوں پہ جھکنے والے، قبروں کا طواف اور سجدے کرنے والے. کہا ان کے گھر میں ایک پیر صاحب نے گیڑا مارنا شروع کر دیا. پیر صاحب کے ساتھ پیر صاحب کا جوان بیٹا بھی آنے لگ گیا، اور اس گھر کے اندر موجود جوان لڑکی سے اس کی آنکھ مٹکا ہو گیا. کہا وہ پیر صاحب نہ بھی آتے تو بیٹا ہر دوسرے روز سلام کرنے ضرور آتا تھا. تو گھر والے اسی پر بڑے راضی کہ پیر صاحب کا بیٹا ہمارے گھر پہ آتا ہے، ہمارے تو وارے نیارے ہو گئے. کہ ایک دن میں نے خود اس کے پیچھے جا کے دیکھا، وہ لڑکی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا اور انہوں نے غلط حرکات شروع کی، تو مجھ سے برداشت نہ ہوا. غیرت مومن کے دل میں ہوتی ہے. کہ اللہ کی قسم کھا کر شیخ میں آپ کو یہ واقعہ سناتا ہوں، میں اپنی اس خالہ کو، اس دوست کی ماں کو ڈھونڈتا ہوا پہنچا. وہ کھیت میں چارہ کاٹتی تھی. میں نے کہا ماں جان، امی جان، خالہ جان، گھر میں اس طرح ایک لڑکا آتا ہے اور بہن کو چھیڑتا ہے. کہا بیٹا آئندہ آئے تو مجھے بتانا. وہ 2 دن بعد پھر تشریف لے آئے حاجی صاحب، شاہ صاحب، پیر صاحب. پیر تو پیر ہوتے ہیں، ان کا تو قدم ہی بڑا بابرکت ہوتا ہے. سید کی سین کو سلام بابا. وہ تشریف لائے اور جو ہی اندر گئے تو میں نے دوڑ لگائی. پھر جا کے اپنی اس خالہ کو کہا، دوست کی والدہ کو کہا کہ وہ آ جاؤ دیکھ لو. کہا وہ دوڑتی ہوئی آئی اور آ کے اس نے دروازے کے سوراخ میں سے جب دیکھا
اور اس لڑکے کو پہچان لیا تو پیچھے ہٹ کر میرے سینے میں 2 ہتھڑ مارے اور کہا تینوں نہیں پتا ہے منڈا کون ہے؟ یہ ہمارے پیر کا بیٹا ہے۔ میں نے کہا خالہ جان بھلے پیر کا بیٹا ہے، کر کیا رہا ہے؟ کہا بے وقوف، اگر اتنی سی بات سے ہمارا پیر راضی ہو گیا تو سب کچھ بن گیا۔ غیرت کے چراغ صرف اہل ایمان کے سینے میں جلتے ہیں، اور جہاں شرک اکبر داخل ہو جاتا ہے غیرتیں مر جاتی ہیں۔